الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محترم ساتھیو، اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان گزر چکا، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم سب نے ماہ رمضان میں جو بھی اللہ نے توفیق دی، ہم سب نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم نے ان کے حکم کے مطابق ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں، میرا آج کا جو خطبے کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک بحیثیت مسلمان اللہ کے رسول علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا مقصد اس آیت کا، کیا مفہوم؟ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ تم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ کے رسول اور اللہ کی روگردانی سے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔
اس آیت کا بڑے واضح مطلب ہے، بڑا آسان سا مطلب ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بنایا ہے، تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا کیا، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی عبادت تو کرنی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ تم اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھو کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کس طریقے پر، روزے رکھ رہے ہو تو کس طریقے پر، حج کر رہے ہو تو کس طریقے پر، اسی طرح آپ جہاد کر رہے ہو تو کس کے طریقے پر، اپنی روز مرہ کی زندگی آپ گزار رہے ہو، شب و روز آپ اپنے معمول کے مطابق گزار رہے ہو تو کس کے طریقے پر۔ یہ آپ کو ایک اصول بتا دیا، ایک آپ کو کلیہ، ایک قاعدہ بتا دیا کہ تم اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھو کہ تم عبادت بھی اس طریقے پر کرو جس طرح محمد عربی علیہ السلام نے کی، اطاعت کرو۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے عبادات میں، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنی فکر میں کس قدر اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہن، ہماری تہذیب، تمدن، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے، ان کی شریعت کے مطابق ہے، ان کے کلیہ اور قاعدے کے مطابق ہے، ان کے سنہرے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے، آسان سی بات ہے۔ اسی آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مقصد کیا؟ کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہرے اصولوں پر نہیں چلے گا، اپنے شادی، بیاہ، نکاح، جنازہ، معاملات، نماز، روزہ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ یہ مختصر سا ایک اصول ہے، اور یہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو فالو کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اس اصول کو۔ اگر ہم اس اصول کو نہیں اپنائیں گے تو ہم پھر حقیقی مسلمان نہیں ہیں، ہم ایک روایتی مسلمان ہیں، ہم ایک رسمی مسلمان ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں۔ کسی سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، یہ آپ کیوں کر رہے ہو، یہ عبادت جس طریقے پر آپ کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، پردادا کو دیکھا، تو ہم ان کے طریقے پر یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ہمارے دادا نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے جو دادا ہمارے کریں گے وہ ہم کریں گے، جو ہمارا باپ جس دین پر ہم اپنے باپ کو پائیں گے وہی ہم کریں گے، جبکہ دین کا تقاضا یہ نہیں ہے، شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کا تقاضا، دین کا تقاضا یہ ہے کہ تم عمل وہ کرو جو اللہ کے رسول کے مطابق ہو۔ قریش مکہ سے جب کہا جاتا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تم کو آسمانوں سے تمہارے نبی پر نازل ہوئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ رب العالمین آسمانوں سے نازل کر رہا ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں جو آسمان سے نازل کر رہا ہے، تم اس کی پیروی کرو، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ آگے سے جواب یہ آنا چاہیے تھا، ہاں بالکل آپ جو کہیں گے ہم وہی مانیں گے، آپ حلال کہیں گے ہم حلال جانیں گے، آپ حرام کہیں گے ہم حرام جانیں گے، اللہ کے رسول ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ جواب یہ آنا چاہیے تھا، بلکہ جواب کیا آ رہا ہے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے،
بلکہ ہم اطاعت کریں گے کس کی؟ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اپنے دادا کو پایا، اپنے باپ کو پایا، ہم اسی دین کی پیروی کریں گے، ہم انہی کی اطاعت کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہیں رکھتے بھی ہو تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ تو محترم بھائیو، اب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے کس قدر اللہ کے رسول کے اطاعت میں زندگی گزاری۔ ایسے نہیں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ایسے نہیں ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ایسے نہیں عثمان غنی کو کہہ دیا کہ عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل نہ بھی کرو تب بھی جنتی ہو، ایسے نہیں عشرہ مبشرہ کو ایک ہی محفل کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جنت کا اعلان کر دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یہ تمام عشر مبشرہ کو ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے مطابق ڈھالا، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالا، جو اللہ کے رسول کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جو اللہ کے رسول جس چیز سے منع کرتے تھے اس سے رک جایا کرتے تھے۔ اگر میں دو لفظوں میں اپنی بات کو ختم کروں تو میں یوں کہوں گا کہ قرآن و حدیث صحابہ کرام کا عملی ترجمہ ہے۔ صحابہ کرام کو اٹھا کے دیں، قرآن حدیث کے پڑھ کے دیکھیں، یوں سمجھے قرآن و حدیث صحابہ کرام کا عملی ترجمہ ہے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے، شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہیں پی گا۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے شراب حلال تھی، پیتے تھے لوگ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ قبیلے میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا عمل دیکھیں آپ، قرآن و حدیث پر کس طرح صحابہ کرام عمل کرتے تھے، کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی یعنی بہانے نہیں تراشتے تھے، وہ کوئی وہ بہانے نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا، جیسے ہی منادی کرنے والا علاقے میں گیا، قبیلے میں گیا اور اس نے قبیلے والوں میں اعلان کیا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، شریعت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی، آج کے بعد کوئی شراب نہیں گا، شراب حرام ہو گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا عمل دیکھیں آپ، ہم سے تو ایک سگریٹ نہیں چھٹتی ہے، ہم سے ایک نسوار نہیں چھٹتی ہے، ہم سے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں پتہ کیا کیا نام رکھے ہوئے نشہ آور چیزیں نہیں چھٹتی ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی عادت ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ چھوٹے گی۔ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ منادی کرنے والا قبیلے میں اعلان کرتا ہے کہ ایمان والو آپ پر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس صحابہ کے گھر میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے وہ مٹکے جو ہے مدینے کی گلیوں میں بہا دیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنی شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی کہ جیسے کہ ایک نہر بہتی ہے۔ اسی طرح جس صحابی کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس صحابی نے ہاتھ کے جو شراب کا جام تھا وہ پھینک دیا۔ اسی طرح جس صحابی کے حلق میں شراب پہنچ گئی، اس صحابی نے منہ کی جو بھر کلی تھی وہ کلی پھینک دی، اور جس صحابی کے حلق سے پیٹ میں اتر گئی اس صحابی نے جو ہے انگلی ڈال کر جو ہے وقع کر دی۔ کیوں؟ جب حرام ہو گئے تو پھر حرام ہو گئے، پھر ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عملی ترجمہ تھا، یہ صحابہ کرام کا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ایک عقیدت تھی۔ کیا میرے اندر وہ جذبہ ہے؟ کیا میرے اندر وہ ایمان ہے؟ کیا میرے اندر وہ ایک کیفیت ہے ایمان کی کہ میں آیت پڑھوں اور فوراً اس حدیث پر عمل کرنے لگ جاؤں؟ میں کوئی حدیث پڑھوں اور فوراً اس حدیث پر عمل کرنے لگ جاؤں؟ میں قرآن کی کوئی آیت پڑھوں، اس قرآن کی آیت پر فوراً عمل کرنے لگ جاؤں؟ کیا میرا ایسا ایمانی جذبہ ہے؟ میرے بھائی ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ ہم نے فرائض پورے نہیں ادا ہوتے، فرائض ارکان اسلام کے ہم لوگ پابند نہیں ہیں۔ اگر ہم نماز کو لے لیں تو قرآن میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سب سے بڑی نماز کا حکم ہے۔ کیا ہم اس کا عملی ترجمہ ہے؟
کہ ہم نماز کی پابندی کرتے؟ میرے بھائی اگر شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا عمل شریعت کے بالکل برعکس ہے، اور صحابہ کرام کی ہم زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ یہ ہماری زندگی میں عملی تضاد کیوں؟ اور پھر دعویٰ کریں اللہ کے رسول محبت کرتے، ہم دعویٰ کریں کہ ہم محبت رسول پر جان قربان ہیں، ہم دعویٰ کریں کہ ہم محبان رسول ہیں، اور پھر حدیث پہ عمل بھی نہ کریں، قرآن کی آیت پہ عمل بھی نہ کریں، تو ایسی محبت صرف دعوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد کا اعلان ہو گیا کہ بھئی جہاد پہ چلو، رات میں ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آسمان کے فرشتے کو غسل دے کے گئے تھے، اور جب منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ بھئی جہاد کے لیے نکلو اپنے گھروں سے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ تمام جو ہے ساتھی جو اپنے گھروں سے جہاد کے نکلے، جب ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے کان پر یہ آواز پڑتی ہے، اور شادی کی پہلی رات، نئی شادی، اندازہ لگائیں آپ کس قدر اللہ کے رسول سے محبت تھی ان کو، اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب اللہ کے رسول پہ قربان کر دیا، سب قربان کر دیا۔ وہ حدیث میں آتا نا، اللہ کے رسول اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول میرا سب کچھ آپ پر قربان سوائے میری جان کے، الا فی نفسی، سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول فرمایا اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ جب تک تم اپنی جان بھی مجھ پر قربان نہ کر دو تب تک تم ایمان میں ناقص ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب ساری چیزیں آپ پہ قربان کر دی تو یہ جان بھی کیا چیز ہے، یہ بھی آپ پہ قربان۔ یہ صحابی تھے، یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں، کہ جان تک اللہ کے رسول کیا ہے یہ حاضر کر دی۔ یہ صحابہ رسول جب سنتے ہیں، نکلتے گھر سے، جاتے میدان مقتل میں، کودتے ہیں اور وہاں پہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی تو ان کی اہلیہ، ان کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس گئی، اللہ کے رسول میرا شوہر جو ہے شادی کی پہلی رات تھی اور اس نے غسل بھی گوارا کرنا نہ کیا، آپ کی آواز پر، آپ کی حکم پر وہ جہاد پہ نکل گئے اور وہ شہید ہو گئے، مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو آسمان کے فرشتے غسل دے کے گئے، آسمان کے فرشتے، یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جنازہ زمین سے اوپر تھا اور ان کے جنازے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت حاصل کیسے ہو گئی ان کو؟ اس لیے حاصل ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اس کو اسی طرح بشارتیں ملتی ہیں، اور یہ بشارتیں ہمارے لیے بھی ہیں اگر ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے مطابق ڈھالیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کا عالم یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر پہ ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی یاد تڑپ آتی ہے، اور پھر میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کے دربار میں آتا ہوں، اور پھر آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، مجھے دل کو تسکین ہوتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، اور جب آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم چاہتے کیا ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جس طرح ہم دنیا میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا میں آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں، میری یہ دلی تمنا ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت ہو، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے اصول بتایا کہ اگر واقعی تو اپنی محبت میں سچا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو محبت کا ایک اصول بتایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے رسول کی مطابق عملی زندگی گزارتا ہے، ان کے حلال کو حلال جانتا ہے، ان کے حرام کو حرام جانتا ہے، ان کی نمازیں اللہ کے رسول کے مطابق،
ان کے معاملات اللہ کے رسول کے مطابق، ان کی شادی بیاہ اللہ کے رسول کے مطابق، جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے مطابق ڈھالتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین ان پر انعام کرے گا کل قیامت کے دن کہ ان کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، والصدیقین ان کو صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، والشہداء ان کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، وحسن اولئک والصالحین اور ان کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنا اچھی رفاقت ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اگر ہم اللہ کے رسول کے تعلق میں زندگی گزاریں گے، اپنے معاملات کو اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے میرے بھائیو، ہمارا جنازہ اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے، ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پہننا، ہر چیز اللہ کے رسول کی مخالفت میں گزر رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزاریں گے تو اللہ فرماتا ہے نصریہ جہنم، ہم اس کو جہنم کی دیکھتی آگ میں پھینکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر کما حق کا ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔